الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واجب صدر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کے فضل و کرم سے اور اس کے لطف و احسان سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 سے آج کے درس قرآن کا آغاز ہو رہا ہے. ارشاد ربانی ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے لوگو، کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو. بے شک سبحان اللہ. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے، شان نزول اس کا یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے طور پر کچھ جانوروں کو حرام قرار دے دیا تھا. جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے یا کسی اور وجہ سے کچھ حلال جانوروں کو وہ کھانا اور ان کا ذبح کرنا، ان کا گوشت کھانا حرام سمجھتے تھے. تو ان سے میرے اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے کہ تم خود کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دو. فرمایا یہ میرا کام ہے، جو کچھ میں نے تمہارے لیے زمین میں حلال اور پاکیزہ بنایا ہے اسے تم اپنے طور پر حرام قرار نہیں دے سکتے. وہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہیں اس کے کھانے سے رکنا نہیں چاہیے.
اب یہاں پر دو الفاظ استعمال ہوئے، ایک حلال اور ایک طیب۔ حلال کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے حلال قرار دیا، جس کا کھانا جائز رکھا، جیسے بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، ان جانوروں کو اسلام نے حلال قرار دیا۔ جبکہ کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا منصب ہے، یہ میرا شایان شان ہے کہ میں جس چیز کو حلال کہوں وہ حلال ہے، یا میرا معبود جس چیز کو حلال کہے وہ حلال ہے۔ تم کسی چیز کو خود سے حلال یا حرام نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو کچھ زمین میں ایسی چیزیں جنہیں میں نے جائز کہا اور جنہیں میں نے پاکیزہ کہا، ان چیزوں کا کھانا تمہارے لیے ضروری ہے، ان سے تم انہیں حرام نہیں قرار دے سکتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، مطلب یہ کہ شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں اکساتا ہے، تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو ان وسوسوں سے بچو اور جو چیزیں میں نے حلال کی ہیں انہیں حلال ہی سمجھو۔ پھر فرمایا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان، ابلیس، اس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے اور تم اس کی باتوں میں آ کر کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، فرمایا وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا بدی اور بے حیائی کا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ اللہ پر وہ بات جوڑو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں ابلیس کے حوالے سے، شیطان کے حوالے سے تین باتیں فرمائی گئی۔ فرمایا کہ وہ تمہیں تین چیزوں کا حکم دیتا ہے اور تم نے ان تینوں چیزوں سے بچ کے رہنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پہلی کیا ہے؟ بدی، گناہ کا کام، اور دوسرا فحشا، بے حیائی کے کام۔ اب سو کا جو لفظ ہے بدی کا، علماء فرماتے ہیں اس سے مراد جھوٹ ہے، اس سے مراد چغلی ہے، اس سے مراد غیبت ہے، اس سے مراد سود ہے، اس سے مراد رشوت ہے، اس سے مراد ذخیرہ اندوزی ہے، اس سے مراد ملاوٹ ہے، یعنی ہر وہ چیز کہ کمانے کا اگر کوئی ذریعہ رب نے حرام قرار دیا تو وہ بھی اس سے مراد ہے، اور اگر کوئی چیز رب نے حرام قرار دی اور اسے اگر کوئی حلال سمجھتا ہے یا جائز سمجھتا ہے تو وہ بھی اسی میں آئے گا۔ تو فرمایا کہ اس سے تم نے بچنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا بے حیائی، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دے گا۔ اب بے حیائی کیا ہے؟ بے حیائی میں ناچ ہے، گانا ہے، بے لباسی ہے، کم لباسی ہے، اتنا باریک لباس پہننا کہ جس سے جسم جھلکتا ہو، اور اگر خواتین کی بات کی جائے تو رب نے ان کے جسم پر جتنا انہیں چھپانے کا کہا اس پورے کا چھپانا ان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس میں سے کچھ بھی فیشن کے طور پہ یا بچار کے طور پہ جسم کا کوئی حصہ وہ ظاہر کریں تو یہ بھی بے حیائی میں آتا ہے۔ اور پھر ایسی گفتگو جو فحش کلامی والی ہو،
جو بیہودگی پر مشتمل ہو تو وہ بھی بے حیائی میں آئے گی۔ اور تیسرا رب نے فرمایا کہ شیطان تمہیں ایک اور چیز کا بھی حکم دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جو اس نے کہی نہیں ہے، اپنی طرف سے اس کے ذات کی بات منسوخ کر دو، تو وہ بھی شیطان تمہیں اس کا حکم دیتا ہے اور تم نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہیں بلکہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ یہ مشرکین کا طرز عمل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، لیکن اس میں جو باتیں ان سے کہی جا رہی ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ دراصل ہمارے لیے بھی پیغام ہے بے شک سبحان اللہ کہ ہم نے بھی ان غلط چیزوں سے بچنا ہے۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ بدی اور بے حیائی سے بچو، تو کیا یہ صرف مشرکین کے لیے تھا؟ نہیں، یہ تو ہمارے لیے بھی ہے۔ بے شک ہم نے بھی بدی سے بچنا ہے، ہم نے بھی بے حیائی سے بچنا ہے، اور ایسی بات جو رب نے نہیں کہی، ایسی باتیں اللہ کے ساتھ منسوخ کر دینا، تو ہم نے بھی اس سے بچنا ہے۔ اور پھر اس آیت میں جو کہا گیا کہ جب مشرکین سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر چلو جو اللہ نے نازل کیا، مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، کہ تم قرآن پر چلو، جو احکامات قرآن نے دیے ہیں ان کو سنو، ان کو سمجھو، ان کو پڑھو اور ان پر عمل کرو۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہیں ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اسے ہم کیوں وہ کر رہے ہیں، اس کی کوئی اور لاجک نہیں، کوئی اور ریزن نہیں دیتے، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے لہذا ہم کرتے ہیں اور ہم وہی کریں گے۔ یعنی دماغ سے سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کام کرنے والا ہے بھی یا نہیں۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے، انسان کو شعور دیا ہے، اس کے لیے رب نے انبیاء کو بھیجا، رب نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اسلام نازل فرمایا، اس سے پہلے کی شریعتیں رب نے نازل فرمائی۔ تو یہ اس لیے رب نے نازل فرمائی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ باپ دادا یہ کرتے تھے تو ہم وہی کریں گے، بلکہ اسے خود سوچنا چاہیے کہ یہ کام صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحیح نہیں ہے تو وہ کام نہیں کرنا، اور اگر شریعت کے دائرے میں ہے، جائز کے دائرے میں آتا ہے تو پھر وہ اس کام کو کرے۔ لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ ہم تو وہی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا تھے، ہم تو وہی کام کریں گے، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے دور میں بھی یہ چیز موجود ہے، کچھ لوگ کہتے بھی ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں، لیکن عمل اسی پہ ہے کہ جو باپ دادا نے کیا، کوئی رسم کسی نے غلط ایجاد کر دی، کوئی نیا رواج ڈال دیا کسی باپ نے، دادا نے، پردادا نے، اب آگے وہی چلتا جائے گا۔ انہیں سمجھاؤ، قرآن سامنے رکھو، حدیث سامنے رکھو، کہیں گے کہ وہ ٹھیک ہے جی، تو سب ٹھیک آ رہے ہو، لیکن باہر بتائیے آپ کیسی؟ باپ دادا یہی کرتے تھے، شادی کی رسمیں دیکھنے والی، نکاح کی رسمیں دیکھ لیں، ولیمے کی رسمیں دیکھ لیں، مہندی کی رسمیں دیکھ لیں، فوتگی ہو جائے اس پہ جو کچھ ہم کرتے ہیں۔ ابھی ایک دو دن پہلے میں اپنے محلے سے گزر رہا تھا، ایک تازہ فوتگی ہوئی تھی۔ ہمارے یہاں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ایک رواج بن چکا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے نا تو اس پہ آنے والا ہر بندہ جب تک کسی کے گلے لگ کے نا ایک دفعہ وہ چیخے چلائے گا نہیں نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بھی حق ادا نہیں کیا،
اور جس کے پاس آتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے نہیں اس کی تو افسوس ہی کوئی نہیں ہوا بڑا پیو مری گیا اسی اکھر کو آنسو نہیں آیا اس کی آواز ہی کوئی نہیں کٹی مطلب اتنے رواج بانی ہے کہ جو بھی بات سے ایک دفعہ گلے لگ کے خوب چیخنا چلانا پتہ نہیں کیا کیا وہ وغیرہ اور بے صبری کے الفاظ اور جملے اور اس کے بعد 2 منٹ کے بعد پھر ٹھیک ہو جائیں گے بس افسوس کیا ختم ہو گیا تو شریعت نے منع کیا نبی کریم علیہ السلام آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ 16 ماہ کی عمر میں آپ کا وصال باکمال ہوا تو ان کی جب قبر بن رہی تھی مٹی نکال رہے تھے قبر تیار کی جا رہی تھی میرے آقا علیہ السلام ان کی قبر کے سرحانے موجود تھے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اور آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے چشمان مبارک بہ رہی تھی آنسو رواں تھے تو ایک صحابی نے پوچھ لیا عرض کیا حضور کیا آپ بھی رو رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت کے آنسو ہیں بے شک سبحان اللہ بے شک یہ اس محبت کی وجہ سے ہیں جو رب نے ایک باپ کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے ڈالی ہے اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہے یہ میرے پاس کا نہیں ہے یہ اس کی طرف سے ہیں لیکن ساتھ ہی آقا نے ارشاد فرمایا اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا بیٹا کتنا 16 ماہ کا اور وفات پا چکا اس سے مخاطب ہو کے آقا فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم تیری یاد میں تیرے غم میں میری آنکھیں برس رہی ہیں لیکن زبان سے میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جو میرے رب کو ناپسند ہے بے شک سبحان اللہ بے شک زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جو میرے رب کو ناپسند ہے اور آج ہم کتنے جملے کہہ لیتے ہیں آنسو بہنے پہ آنسو آ جانے پہ پابندی نہیں ہے کسی کا بیٹا فوت ہو گیا کسی کا بھائی فوت ہو گیا کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا ماں چلی گئی افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس پر جملے ایسے بے صبری کے اور خواہ وہ چیخ چلا کر اس کا اظہار کرنا اس کی سخت پابندی ہے اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا نے فرمایا کہ اے ابراہیم تیری یاد میں میری آنکھیں تیرے غم میں برس رہی ہیں لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جو میرے رب کو ناپسند ہے اور ہمارے ہاں تو ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے نا بچہ فوت ہو جائے تو کہیں گے ابھی تو اسے دیکھا ہی کیا تھا بھائی کیا دیکھنا تھا اس نے جتنی اللہ نے اسے عمر دی وہ اس کے مطابق اسے گزاری تو چلا گیا کسی کا جوان بیٹا فوت ہوگا تو کہیں گے کہ ابھی تو اسے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا تو ابھی اس نے گانا باندھنا تھا تو سیرا باندھنا تھا تو ابھی ہم اس کی خوشیاں دیکھنی تھی تو بھائی اللہ کی رضا پہ راضی رہو نا اللہ نے جتنا وقت اسے دیا اس پہ راضی رہو تو ہمارے ہاں بھی ایسی چیزیں موجود ہیں جو معاشرتی طور پر ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں یا باپ دادا کی وجہ سے یا معاشرے کی وجہ سے وہ موجود ہیں تو ان چیزوں سے ہم نے بچ کے زندگی گزارنی ہے بے شک سبحان اللہ بے شک فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے اتارے پر چلو مشرکین کی بات ہو رہی ہے ان کا طرز عمل ہے لیکن ہمارے لیے بھی اس بات میں سبق ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا یہ مشرکین کا جملہ تھا ان کا رویہ تھا ہمارے لیے کیا ہے ہم اس پر نہیں چلیں گے جس پر باپ دادا کو پایا ہم اس پر چلیں گے جو شریعت نے بتایا بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ بے شک جو کس نے بتایا شریعت نے مجھے بولیے شریعت نے اگر خاندان میں کوئی غلط رواج ہے تو ہمت کر کے اسے روکیں بتائیں ہمیں گھر والوں کو بتائیں خواتین کو بتائیں مردوں کو کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے شریعت منع کرتی ہے اللہ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون فرمایا کیا اگرچہ ان کے باپ دادا
نہ کچھ عقل رکھتے ہو نہ ہدایت، یعنی ان کے باپ دادا کو عقل بھی کوئی نہیں تھی، ہدایت بھی ان کے نصیب میں نہیں تھی، تو انہوں نے غلط ہی کیا، غلط ہی سمجھا، غلط ہی کو دماغ میں بٹھایا۔ اب وہ ایک چیز غلط کر گئے اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنے غیر علاج یافتہ ہونے کی وجہ سے، تو تمہیں تو رب نے عقل دی ہے نا، تم کیوں اس کو نہیں چھوڑ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ پیچھے بات تھی مشرکین کی، وہ بھی کفار کی ہی کی ایک قسم ہے۔ اب آگے ایک اور بات فرمائی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کی کہاوت یہ جن کی کہانی، ان کا انداز، ان کا طریقہ رب بیان فرما رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ فرمایا کہ اور کافروں کی کہاوت اس کی سی ہے جو پکارے ایسے کو کہ خالی چیخ پکار کے سوا کچھ نہ سمجھے۔ اب یہاں پر مثال یہ دی گئی ہے کہ جیسے ایک آدمی جانوروں کو چراتا ہے، گائے بکری بھینس کوئی بھی جانور ہے، وہ ان کو لے کر جاتا ہے جنگل میں، اب وہ انہیں پکارتا ہے، انہیں آواز دیتا ہے، اب وہ جانور اس کی آواز سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اب ایک آدمی بکری سے کہے کہ واپس آ جاؤ تو اسے سمجھ نہیں آئے گی، وہ جانور ہے۔ اسی طرح بیل کو، گائے کو کوئی جملہ کہے وہ سنیں گے نہیں، یعنی سنیں گے لیکن سمجھیں گے نہیں۔ تو رب فرماتا ہے کچھ لوگوں کو بھی یہ حالت ہو چکی ہے، انسان ہونے کے باوجود ان کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ وہ سنتے ہیں بات کو لیکن سمجھنے کی طرف نہیں جاتے، حالانکہ وہ چاہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ عقل والے ہیں، وہ جانور نہیں ہے، وہ انسان ہے، وہ چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں لیکن سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ بات کو سنتے ہیں انسنی کر دیتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رب فرما رہا ہے کہ یہ کافروں کی مثال ہے، کافر ایسے ہوتے ہیں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن کو اگر اچھی بات بتائی جائے تو وہ فوراً اس پر عمل کرتا ہے، وہ شکریہ بھی ادا کرتا ہے، وہ عمل بھی کرتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ میں غلط تھا، کسی نے مجھے صحیح راستہ دکھا دیا، مجھے اسے صحیح بات بتا دی۔ اب ان کافروں کے بارے میں جو سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اور اسے سمجھ بھی نہیں پاتے، جانوروں کی طرح کی حالت ہو گئی ہے۔ رب فرماتا ہے سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو انہیں سمجھ نہیں۔ اب رب نے انہیں بہرے کیوں کہا؟ اس لیے کہ سنتے تو ہیں لیکن سن کر اچھائی کی طرف آتے نہیں ہیں، لہذا ان کا سننا نہ سننا برابر، وہ گائےوں کی طرح ہیں۔ رب نے انہیں اندھا کیوں کہا؟ اس لیے کہ دیکھتے تو ہیں لیکن ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ گونگا کیوں کہا؟ وہ حق بات سمجھتے تو ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کوئی سمجھ نہیں کرتے۔ یہ تو مشرکین اور کفار کے بارے میں باتیں تھی، اب ایمان والوں کو رب مخاطب فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یہ اوپر سے جتنا ذکر چل کے آ رہا ہے یہ کھانے پینے کے بارے میں ہے، رزق کے بارے میں۔ اب ایمان والوں سے رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، فرمایا کہ کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، مجھے بولیے ستھری چیزیں۔ اب ستھری چیزیں کون سی ہیں؟ جتنی رب نے حلال کی ہیں وہ ساری ستھری ہے، ستھری ہیں، ہاں، لیکن وہ بھی ایک حد تک، ایک وقت تک، بے شک، سبحان اللہ، ایک وقت تک وہ ستھری ہیں۔ بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن ستھری نہیں ہوتی۔ اب مثال اس کی آپ کو دے دیتا ہوں کہ
کھانا پکا کر گرمی کا موسم ہو اچھا بہترین قسم کا سالن پکا دیا جائے اور اسے اس کے بعد اگر غلطی سے کوئی بندہ دھوپ میں رکھ دے 2 4 6 گھنٹے دھوپ میں رہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کھانے کے قابل رہے گا؟ نہیں رہے گا نا، باسی ہو جائے گا۔ 1 دن گزر جائے 2 دن گزر جائے دھوپ میں رکھ دیا جائے یا اسے سنبھالا نہ جائے تو اس کے بعد وہ ستھرا نہیں رہتا، یعنی حلال تو رہتا ہے طیب نہیں ہوتا۔ تو رب نے دونوں حکم دیے، فرمایا حلال بھی کھانا ہے طیب بھی کھانا ہے، طیب بھی کھانا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں آپ نے فرمایا اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں، اور کیا کرو؟ فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر کرو، اللہ کا احسان مانو۔ اب حلال کی اہمیت کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجیے۔ حلال کی اہمیت آج کل اکثر و بیشتر میرے سمیت بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کرتا ہوں دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی قبولیت کا نسخہ بتا دیا، بے شک سبحان اللہ، بے شک دعا کی قبولیت کا طریقہ آقا نے بتا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، سبحان اللہ، یعنی میری دعائیں میں جو دعا کروں اللہ قبول فرما دے۔ اب دعا فرمائیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام حلال کھانا شروع کر لو تمہاری دعائیں اللہ قبول کر دے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک حلال رزق کھاؤ تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب آج کے دور میں جتنے بندے یہ کہتے ہیں میرے سمیت کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، انہیں اپنے رزق پر غور کرنا چاہیے، بے شک سبحان رزق پر غور کرنا چاہیے کہ ہماری کمائی کے ذرائع کیا ہیں، کہیں اس میں کوئی غلط ذریعہ تو نہیں، کہیں اس میں کوئی ناجائز ذریعہ تو نہیں ہے، کہیں کسی کا ہم حق تو نہیں مار رہے، کہیں خدا کی نافرمانی تو نہیں ہم سے ہو رہی۔ اگر ایسا ہے، بلکہ ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اس کا چہرہ جو ہے وہ گردہ آلود ہے اور وہ انتہائی پریشان سخت پریشانی کے عالم میں ہے اور وہ دعا کر رہا ہے بار بار یا ربی، ہاتھ اٹھا کر گر گڑا کر، عاجزی بھی ہے گر گڑاتا بھی ہے، دعا کر رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، آقا فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ بے شک کیسے اس کی دعا قبول ہو؟ یا رسول اللہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ اس کے جسم پہ جو لباس ہے وہ حرام کا بنا ہوا ہے، وہ حرام کمائی کا ہے، اس کے پیٹ میں جو غذا ہے وہ حرام سے کمائی ہوئی ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ اور ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے، آقا اسلام فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں ایک لقمہ، کتنا؟ ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن تک اس کا کوئی عمل اچھا اللہ قبول نہیں کرتا، اس کا کوئی اچھا عمل قبول نہیں ہوتا، ایک لقمہ، اور ان کی ساری ماشاءاللہ 2 نمبر کمائیے، دکھائیں گے اور دیں گے اور بتائیں گے اور پکڑائیں گے اور کئی دفعہ تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا، آپ جب چیز لیتے ہیں تو بڑی اچھی چن کے آپ لیتے ہیں لیکن گھر میں جاتے ہیں تو کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ تو حلال کمائی، رب نے فرمایا اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ستھری چیزیں اور اللہ کا شکر یعنی اس کا احسان مانو، تم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کو پوجتے ہو، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد
فلا اسم علی ان اللہ غفور رحیم. فرمایا اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں. یعنی حرام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہ ہی حرام ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں حرام ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں بتائی ہیں. لیکن آیت میں جن چیزوں کا ذکر ہے، فرمایا پہلی چیز مردار حرام ہے تمہارے لیے. بے شک سبحان اللہ. مردار حلال جانور تھا لیکن گلا گھوٹ کر کسی نے مار دیا، ذبح نہیں کیا، یا ذبح کیا تو تکبیر نہیں پڑی، یا کسی دوسرے جانور نے اسے ہٹ کیا، سینگ مار دیا جس سے وہ مر گیا. کوئی بھی ایسا کام ہو گیا کہ یا وہ ذبح نہیں ہوا، یا ذبح کیا گیا تو تکبیر نہیں پڑی گئی، یا ذبح کرنے والا مسلمان نہیں تھا، یا غیر طبی موت وہ مر گیا، یعنی اسے حلال نہیں کیا گیا، ذبح نہیں کیا گیا، تو مردار رب نے فرمایا حرام ہے. والدم اور خون حرام ہے. کون سا خون؟ جو جانور کی رگوں میں سے نکلتا ہے، بہتا ہوا خون. دمم مسفوحا، بہتا ہوا خون، وہ تمہارے لیے حرام ہے. گوشت کے اندر جو خون تھوڑا بہت لگا رہ جاتا ہے، وہ گوشت دھو لینے کے بعد اسے صاف کر کے کھایا جا سکتا ہے. اگر پھر بھی کچھ اس میں سے کوشش کے باوجود اگر کوئی لگا رہ جائے تو وہ حلال ہے. لیکن رگوں کے اندر سے جو نکلتا ہے، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت بھی حرام ہے. اور سور وہ جانور ہے کہ جس کی ہر چیز حرام ہے، یعنی اس کا چمڑا، اس کی بال، اس کی کھال، اس کا گوشت، سب کچھ حرام ہے. اور پھر فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، یعنی ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی خود کا نام لیا گیا ہو، یا کوئی بھی نام نہ لیا گیا ہو، تو غیر اللہ کا نام اگر اس پر آ جائے تو فرمایا کہ وہ حرام ہے. لیکن اگر کوئی جانور ذبح کرتے وقت ایک مسلمان نے ذبح کیا اور اللہ کا نام لے کر ذبح کیا شرعی طریقے کے مطابق، اس سے پہلے اگرچہ اسے کسی اور نام کے ساتھ پکارا جاتا رہا ہو، جیسے غوث پاک کی 11ویں تشریف کے لیے ہم کوئی جانور لیتے ہیں، یا بڑی عید پر ہم قربانی کا جانور لیتے ہیں، تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کسی ہم کہتے ہیں یہ ابا جی کے لیے ہے، یہ بیٹے کے لیے ہے، یہ بھائی کے لیے ہے، یہ بکرا فلاں کے لیے، یہ بکرا فلاں کے لیے، تو نام تو غیر اللہ کا اس پر لے رہے ہیں نا. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ بے شک بے شک. لیکن وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ قربانی کریں گے تو ثواب فلاں کے نام ہے. اسی لیے سے اگر 11ویں شریف کا کسی جانور کو کہا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذبح تو اللہ ہی کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ ہی کے نام پر ہوگا، لیکن ثواب غوث پاک کے لیے ہے. بے شک سبحان اللہ. تو ایسے جانور کو حرام نہیں کہا جائے گا. اور فرمایا کہ تو جو لاچار ہوا، یعنی ان 4 چیزوں میں سے اگر کوئی آدمی اتنا بھوکا ہو گیا کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا اور کوئی حلال چیز اس پہ کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، حرام میں سے ہے، حلال میں سے نہیں ہے، اب بالکل مرنے کے قریب پہنچ گیا ہے، اگر نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو اس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ اتنا کھا دے جس سے اس کی جان بچ جائے. نہ تو کھاتے ہوئے اس کا شوق اور رغبت ہو اور نہ وہ ضرورت سے زیادہ کھائے، اتنا کھا لے کہ جس سے جان بچ جائے، تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربان فرمانے والا ہے. اللہ کریم ہمیں اقوال صحیحہ، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.